ہوگا تاکہ آپ کا ذہن نشین رہے کہ یہ گفتگو ہے اور اس کا یہی موضوع ہے. ایک دو شکر اور اس سے شکر کرنے سے پیدا ہونے والی نعمتوں میں اضافہ اور ناشکری اور اس سے پیدا ہونے والی محرومی، یعنی کہ شکر پہلا موضوع اور دوسرا وقت. اس دو موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنی ہے. حضرت کلیم اللہ جہاں آبادی رحمۃ اللہ علیہ جہاں لکھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ روحانی لقمے ہوا کرتے ہیں جو سالکین اور مومنین کے لیے. تو یہ کوئی بیان نہیں ہے، یہ ایک عرض گزاشت ہے آپ سب کے ساتھ. اور وہ روحانی لقمے ہیں کہ کیونکہ لقمہ جب حلق سے اترتا ہے نا تو وہ حرز جاں بن جاتا ہے، جسم کا حصہ بن جاتا ہے، تو وہ روح کا حصہ بنتا ہے جو روحانی لقمہ ہوتا ہے. پہلے شکر کی طرف آتے ہیں. شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں ذکر کیا فاذکرونی اذکرکم، پہلے ذکر کا ذکر کیا پھر شکر کی باری آتی ہے. شکر ایک خود ذکر بھی ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شکر کرو اور ناشکری نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے ناشکروں کو ناپسند قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. شکر کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے. جس طرح یہ مکان ایک ایک ذرے سے مل کے بنا ہے اور ایک جزو دوسرے سے مل کے ایک عمارت کی شکل میں آیا ہے، ایسے ہی ایک شکر کے ساتھ اس کی نعمت وابستہ ہے. سبحان اللہ. جہاں شکر ہوتا ہے اس کے ساتھ نعمت آتی ہے. تو جہاں شکر ہوگا وہاں پہ نعمت آئے گی. اور سب سے بڑی بات کہ تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے کلمہ شریف کے بعد جو سورت پڑھنے کا حکم ہے، جس کے بغیر اس کی زندگی تو کیا ایک لمحہ بھی مکمل نہیں ہوتا، سورت فاتحہ. سبحان اللہ. الحمدللہ. تو جو اللہ تعالیٰ کے شکر پہ اپنی نماز یا زندگی یا پہلو یا کوئی بھی زندگی کا جز آغاز الحمدللہ پہ کرے، ناکامی پہ اس کی اخیر نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن پاک کا پہلا حصہ ہے جہاں الف اور لام اور ہے اور میم اور دال سے مل کر بنا ہے. اللہ اکبر. اس میں سب پہلو مضمر ہیں، جمع ہوئے ہیں کہ جو الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ کر دیتا. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو. تو پھر کیسے چرچا کریں، کس طرح نعمتوں کا ذکر کریں، کس طرح کیا جا سکتا، کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے نا شکر کا. تو شکر کے دو طریقے ہیں، ایک ظاہر میں اور ایک باطن میں. ظاہر میں یہ ہوگا کہ میں کوئی بھی چیز کا استعمال کروں گا تو میں اس پہ شکر گزاروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، جیسے کہ آپ کو آنکھیں دی ہیں اور ان آنکھوں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ایک نعمت اور آنکھ ہونا دوسری نعمت. سبحان اللہ. دیکھا باہر سے رہے ہیں مگر دیکھا آپ مجھے اندر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پردہ در پردہ آپ کی آنکھوں کو بنایا ہوا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان تیرا صندوق ہے، اور اس صنعت کے دو اہم رکن ہیں، اگر یہ نہ ہو تو چاہے حسین و جمیل بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھ میں اتنا پردہ رکھا ہے کہ مجھے ابھی حالیہ میں ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ آنکھ کے پردے کے اندر ایک آئل ہوتا ہے اور دوسرے کچھ حصے میں گیس ہوتی ہے. اللہ اکبر. پریشر جس کو کہتے ہیں. اس آنکھ کے اندر جہاں پانی ہے وہاں تیل بھی ہے اور گیس بھی ہے، چولہا چلایا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کی آنکھیں، آپ سمجھتے ہیں میں اپنی آنکھوں کو بند کر رہا ہوں، موو کر رہا ہوں. یہ آپ کا ہر سیکنڈ کے بعد آپ کے لینس کے اوپر ایک نرمی چھوڑی جاتی ہے کہ آپ کے لینسز پہ ریشز نہ پڑ جائیں، آپ کی آنکھ خراب نہ ہو جائے. آپ جتنی تدابیر اپناتے ہیں بچنے کے لیے،
अल्लाह ताला उससे ज्यादा आपको तदबीरें करके दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें कहने की आदत ही नहीं है, और बेशुमार अहबाब से मुलाकात हो, मसले मसाइल हों, सबकी जिंदगी में होते हैं। जहाँ बल्ब चल रहा है वहाँ ठंडी तार है तो साथ गर्म भी है। हाय सुभान अल्लाह। ठंडी से तो आप जलाने से रहे, तीली गर्म नहीं लगती है तो चूल्हा जल जाता। तो जहाँ आपकी खुशहाली है वहाँ पे तंगी भी है, मगर जहाँ तंगी होती है अल्लाह ताला ने उसका मुसरदा यानी कि खुशी कुरान पाक में भी फरमाई है, फाइन्ना माल उसरी युसरन इन्ना माल उसरी युसरा, कि मुश्किल के बाद अन करीब आसानी है। अब हम क्या करते हैं कि उस मुसीबत को अपने गले डाल लेते हैं और महरूमी का लिबास ज़ेब तन कर लेते हैं कि मुझे तो सारी जिंदगी मिला ही कुछ नहीं, अगर ना मिला होता तो मैं और आप नंगे बैठे होते। अल्लाह अकबर। बचपन से आज तक कोई बराना तो नहीं फिरा ना अपने घर में। बचपन से लेके आज तक आपके वालिदैन ने, मेरे वालिदैन ने नित नए रंगों के जोड़े मुझे पहनाए कि ये देखो कैसा लगता है। कुदरत रोज एक नया जोड़ा आपके लिए तैयार करके, जिसमें खाना भी है, पूरा पैकेज होता है सारा तरह। आपका खाना भी है, आपका पानी भी है, आपका बोलना भी है, बोलने में अल्फाज भी हैं, अमल भी है, हरकत भी है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हाथ दिए हैं मगर हाथ में कुव्वत नहीं दी। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पाँव दिए हैं, उनको कुव्वत ही नहीं दी। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास जूती हैं, पाँव नहीं है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पाँव दे रखे हैं मगर उनके पास अच्छी जूती नहीं है। तो जिसके पास पाँव हैं ये बहुत बड़ी नेमत है, और उसको सामान अल्लाह ताला ने पैदा करने के लिए, उसको महफूज करने के लिए भी इंतजाम उसकी जिंदगी में ही कर रखे। चाहे वो जूती पाँव पे पहन ले, चाहे वो सर पे रख ले। हम भी यूं ही करते हैं कि नाशुक्री करके वही जूती, ये वही पाँव अपने सर पे रख लेते हैं और सारी जिंदगी का मलबा एक गमी पे डाल देते हैं कि जी सारी जिंदगी मिलेगी। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, कोई गम पहुंचा, कोई तकलीफ पहुंची, तो वो एक दिन में पहुंची। आपने और मैंने यही समझा मेरी सारी जिंदगी गुजरी यूं। अगर मछली को पानी से निकाल लिया जाए, अगर वो कहे मैं रोज इधर ही रहती हूँ, तो फिर मौत हो जाती है। आप मजे से पकाकर खाने के लिए तैयार होते हैं, उसकी मौत हो जाती है। वो जिस चीज में है वो उसी में बेहतरीन अल्लाह ताला ने रखी हुई है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम शुक्र तो करते हैं मगर उसके ना जारी मानी जानते हैं ना बातनी मानी जानते हैं। हमने सिर्फ यही समझ रखा है कि पूछे को हाथ रखा, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिल में कह रहे होते हैं इतने के अज़ाब में मुब्तला हूं कि हाथी कोई नहीं। अपने साथ ही हम दोगलापन कर रहे होते हैं। हमने कभी अपने दिल में और चेहरे पे तस्कीन लाने की कोशिश नहीं की कि मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जो नवाज दिया है वो किसी और को नवाजा ही नहीं जा सकते। मुझ जैसी जिंदगी या आप जैसी जिंदगी कई अफराद गुजारने के लिए तरस रहे हैं। जितनी सर्दी है आपने जितने लिबास गर्म पहन रखे हैं, मैंने आपसे ज्यादा पहन रखे हैं खुद को बचाने के लिए। उनको एक मुयस्सर नहीं, हमें कई कई मुयस्सर हैं, और कई रंगों के और कई शाम के मुयस्सर हैं। सर से लेके पाँव के नाखून तक हमने खुद को महफूज किया हुआ है। तो हजरत ये किसी ने दिया ही है ना, और अगर आपने कमाया होता तो अगली सांस कमा कर दिखाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। सांस छोड़ें और कहें कि मैं इसको लिए बगैर जिंदा रहूंगा। अल्लाह अकबर। सांस लिए बगैर रहूंगा। और अगर आप लें और कहें कि अब मैं इसको अंदर ही रखूंगा, छोड़े बगैर जीऊंगा, अल्लाह अकबर। तो दोनों ही आपके इख्तियार में नहीं। आपका होने के बावजूद आपके इख्तियार में नहीं। जिस तरह जुबान में अपने काबू में है ना, दो जबड़ों के दरमियान रखी है, तो उसने जान भी जिस्म के अंदर महफूज रखी है कि इसकी अहमियत को जाना जाए कि अल्लाह ताला ने हर सेकंड में अल्लाह ताला हमें नेमतें अता कर रहा है। हर सेकंड और हर लम्हा। आप कहें हर लम्हा कैसे? आपका दिल एक लम्हे में कितनी बार पंप करता है, कितनी मर्तबा धड़कता है? वो जितनी जितनी मर्तबा धड़कता है आपको उस वक्त एक नई जिंदगी मिलती है। सुभान अल्लाह। वो धड़कना बंद कर जाए तो कहते हैं कि फौत हो गया, रिकत कल्ब बंद हो गई, रफ्तार बंद हो गई, हार्ट अटैक हुआ, हार्ट फेल हो गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक पुर्जा अल्लाह ताला ने दे रखा, तो उसको इजाजत भी दे के रखी कि कितना धड़कना और कैसे धड़कना। अल्लाह। तो
اس کی بے شمار نعمتیں اگر گنوانے لگیں تو وقت میں وسعت ہی نہیں ہے اتنی. اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. آپ پانی کو ہاتھ میں لے کے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ صبح سے آپ نے کتنے گلاس پیے ہوں گے؟ آپ نے بنایا. جب میں خود کو نہیں بنا سکتا، پانی کو نہیں بنا سکتا، زمین کو نہیں بنا سکتا، تو پھر میں کس کو بنا سکتا ہوں؟ ہاں، میں خود کو ضرور بنا سکتا ہوں. جو اس مالک نے مجھے عقل اور فہم عطا کی ہے، اس کے ذریعے میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ جس نے یہ چیزیں دی ہیں اسی کے نام پہ خرچ ہونی چاہیے. جس نے دی ہے نا یہ جان اور یہ دل، اسی کے نام پہ ہونا چاہیے اور اسی کا گزر ہونا چاہیے، بے شک. اسی کا ذکر اور فکر وہاں پہ ہونی چاہیے. یہی سارے مشائخ کہہ رہے ہیں. تو ہم شکر کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اس کا اظہار کرنا، خالق کے ساتھ بھی اور مخلوق کے ساتھ بھی. بے شک. شکر اظہار کرنا سبحان اللہ. ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. جیسے میں آپ کے پاس یہاں پہ آیا تو آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پھول ایک ایک، اس کے پیچھے کئی گلدستے دیے. تو دیکھنے میں تو ایک ٹہنی اور چند پتیاں ہیں، یہ تو اس کا ظاہر ہے نا، مگر اس میں آپ کی کیفیت چھپی ہے جو باطن میں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایسا ہی شکر ہے کہ دیکھنے میں وہ پھول نما ہے، مگر جب وہ باطن میں جاتا ہے تو کھل اٹھتا ہے. وہ آپ کے چہرے کی صورت میں پھر واضح ہوتا ہے سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ جس کی حد ہی نہیں ہے کہ میں اگر اس کے لیے شکر کا لفظ نکالوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو مجھے توفیق دی گئی ہے اس پہ کہنے پہ بھی مجھے توفیق دی گئی سبحان اللہ. کہ جو میں اگر ادا کروں گا. تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یاد کیا. ان کا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک میں تو ذکر ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو آپ کہہ رہے ہیں پہلے اس نے مجھے یاد کیا. ان کا یہ پہلے بندے کا مولا ہی اس کو یاد کرتا ہے، پھر بندہ اس کو یاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خیال یار عطا ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک وہ خود نہ چاہے. بے شک. بے شک. تو ہمارے جو لفظوں میں، کردار میں جو شکر کا پہلو ہے، وہ جہاں ظاہر سے کیسے ظاہر ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ لفظوں کے ساتھ شکر الحمدللہ، اور باطن میں تسکین دل میں اترتی ہو کہ واقعی میں راضی ہوں جو اس نے مجھے دیا ہے. اور ہماری کہیں نہ کہیں سب کی تلاش یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. بے شک. بے شک. اس سے بڑھ کر اور کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ کوئی دولت نہیں. کوئی بڑے سے بڑا مفکر ہو، اس کو تب ابدال، سب یہی بات کہہ رہے ہیں. یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام اور تمام انبیاء اعظام نے یہی بتایا کہ اللہ کو راضی کرو. اس سے بڑھ کر تو دولت ہے ہی کوئی نہیں نا، دنیا میں نہیں، کونین میں کوئی اور نعمت نہیں. تو کیسے راضی ہوگا؟ تو ایک بزرگ سے پوچھا کہ حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تم اللہ سے راضی ہو؟ اللہ اللہ. سبحان اللہ. اگر تم اللہ کے دیے ہوئے پہ راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہے. وہ تو بڑا ہی لاڈ اور کرم کرنے والا ہے. بے شک. بے شک. 1000 گنا سمندر کے برابر بھی ہو تب بھی وہ کہتا ہے. تو کیا میں اس کے دیے ہوئے پہ خوش ہوں؟ اور اگر میں خوش ہوں تو میری زندگی خوشحال ہو جائے گی اس وقت سے، چاہے میری جیب میں پیسے نہ بھی ہوں تب بھی. بڑے ایسے دیکھے جو جیبوں میں مال لے کر بھی خوشحالی کو تلاش کرتے تھے.